السلام علیکم محترم سامعین. آج کا ٹاپک ہے جادو. جادو ہے کیا؟ ایکچوئل جادو بہت قسم کے ہوتے ہیں، اس کی اقسام بہت ساری ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ تعویذات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، کچھ عملیات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، کچھ بندشیں کری جاتی ہیں تعویذات جادو گنڈے سے، کچھ کڑا باندھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ نہ ہو، کسی کی رکاوٹیں پیدا کر دیں، اس کے پریشان حالی اور مالی پریشانیوں میں مبتلا کر دیں. کچھ پتلے کا جادو کیا جاتا ہے جس کے اندر پتلے کے اوپر تعویذات کیے جاتے ہیں، ان پہ نام سب چیزیں لکھ کر سوئیاں لگائی جاتی ہیں. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جسم میں چبھن ہوتی ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، اور ایک مخصوص ٹائم ضرور ہوتا ہے. کوئی سا بھی جادو ہو، اس کا عمل کا ایک مخصوص ٹائم ضرور ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سے یہ عمل ورکنگ میں شروع ہوتا ہے، جو ساری رات فجر تک رہتا ہے. فجر کے بعد بندہ نارمل ہونے لگتا ہے، بندہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، معاملات دکھاتا ہے، وہاں سے تھک ہار جاتا ہے کہ بالکل صحیح رپورٹس ہیں، کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر سے تنگ ہو جاتا ہے فیسیں دے دے کر. پھر بندہ ان مولانا حضرات کے پاس جاتا ہے، بولتے ہیں آپ پہ جادو ہوا ہے، یہ عملیات کرنے پڑیں گے، اتنے وظائف کرنے پڑیں گے، یہ صدقے دینے پڑیں گے، یہ تعویذات پینے پڑیں گے، یہ لگانے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ایک جادو میں آتا ہے سپلی عمل، جو قبرستان میں قبر کے اندر بیٹھ کر کرا جاتا ہے، جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے جہنمی ہے. ویسے تو ہر جادو کرنے والا اور کروانے والا ناجائز کسی پہ وہ جہنمی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی ہے. تو سپلی عمل تو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ جہنمی ہے. کرنے والا اور کروانے والا، وہ مردے کی پیٹ کو پھاڑ کر اس کی اتڑیاں کھاتے ہیں، اس کی پوٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ عمل کرتے ہیں. کچھ حمزات کا علم کا رکھتے ہیں، وہ کرواتے ہیں حمزات کے ذریعے. جب کسی کے جنازہ ہوتا ہے، اس مردے کو دفنانے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ عمل کرا جاتا ہے حمزات کا. وہ اس کو قابو کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے کام لیتے ہیں. سب ناجائز عمل ہیں یہ سارے. سب سے پہلی بات، جس کو نہ دنیا میں اس کی عزت ہے، نہ آخرت میں اس کی عزت ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں. اب اس کا تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ لوگوں کو کس طرح منع کرا جائے، کس طرح سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سب غلط کام ہے. لوگوں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، سوئیوں چبھنے کا عمل، ٹانگوں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، کسی کے تلووں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، سر میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے پریشان. اور جس پہ عمل ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتا جاتا ہے، گندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی کے جسم پہ نشانات آ رہے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پہ خرجن، رات میں سے صبح اٹھا کھرچا ہوا ہے اس کا، کبھی چہرہ کھرچا ہوا ہے، کبھی ہاتھ کھرچے میں، پاؤں سوجے میں، سوئیاں چبھتی ہیں، ایڑیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پنڈلیوں میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، نڈھال، سستی، کاہلی، ان سب چکروں میں ہو جاتا ہے. اور جس پہ زیادہ عمل ہو جاتا ہے وہ ہر وقت دیوار دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ مسئلہ، کبھی اس کے ساتھ مسئلہ، مالی پریشانی. جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے وہ کاروبار ہی نہیں ہو رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا اس سے. پہلے وہ اچھا کماتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب سے ایسے معاملات ہوئے ہیں وہ سوچ وچار میں ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا بالکل صحیح ہوں، میں مولوی کے پاس گیا اس نے عمل توڑ دیا، لیکن مالی حالات اور پریشانی میں گرتا جا رہا ہوں. لیکن آپ ایک چیز کو نوٹ کریے گا، بڑے بڑے مولوی بتا رہے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بکوں پہ اور چینل چلا رہے ہیں، کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو. نماز پڑھو گے 70% مسئلہ حل ہو گیا، قرآن پڑھو گے 98% مسئلہ حل ہو گیا. اور پھر مخصوص دعائیں پڑھ لو، چاروں کل پڑھ لو، اثرات ہیں، پریشانی ہیں، چاروں کل پڑھ لو. کوئی دعا لے لیں کسی مولانا کے پاس جا کر، مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتا دیں جو ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. سورہ واقعہ پڑھیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سورہ واقعہ پڑھو رزق کے لیے.
اگر کوئی پریشانی ہے سورہ مزمل پڑھو، لیکن وہ نہیں پڑھا جا رہا ایک صفحے کا سورہ. لیکن کیا مولانا کے 3 گھنٹے بیٹھ کر ٹائم لے کر پیسے خرچ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کیا بول رہے ہیں کہ نا حل نہیں ہو رہی پریشانی. مولانا صاحب، مفتی صاحب، حل نہیں ہو رہی پریشانی. بھائی حل کیسے ہوگی؟ تم نماز تو پڑھو، قرآن تو پڑھو، تسبیحات تو کرو، اللہ کا نام تو لو. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاملات حل کرے گا، سیدھی راہ پہ آئے گا. آج کل لوگوں کے گھروں میں چک چک بہت ہے. کوئی کام کرنے گئی نہیں، پہلے چک چک شروع ہو جاتی ہے. جب چک چکیں اتنی ہوں گی تو کوئی کام صحیح ہوگا؟ کبھی صحیح نہیں ہوگا. پھر اثرات کا ایشو ہے. کوئی بولتا مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کوئی بولتا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے اثر کے بعد، رونے کا دل چاہ رہا ہے. کبھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کبھی کسی کے جسم پہ نشانات آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. کوئی تعویذ گھنٹے کا شکار ہوتا ہے، کوئی تسبیح یہ بتیاں بنا کر دی جاتی ہیں عمل کے اندر، اس سے ایسی کیفیت ہوتی ہے. جادو ہوا ہوتا ہے، سپلی عمل ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور یہ سب کس پہ ہوتا ہے؟ نفسا نفسی کا شکار ہو چکے ہیں ہم لوگ. نفسا نفسی کے اندر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. غصے کے اندر یہ نہیں سوچا جا رہا کسی کو تکلیف جا رہا ہے. کسی کے پیٹ میں گولے اٹھنے لگتے ہیں، وہ تعویذ پلائے جاتے ہیں. کچھ اکثر تعویذ پلائے جاتے ہیں، کسی کو کھانے پہ پڑھ کر دے دیا جاتا ہے، وہ چیز سے اس کو فطرت چینج ہو کرنے کے لیے کہ میری طرف مائل ہے. یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں. کسی کو ایسے تعویذ پیٹ کھلا دیے جاتے ہیں کہ اس کا وزن ہی بڑھتا رہے، کم نہ ہو، اور ڈپریشن کا شکار رہیں، روتے رہیں، جس سے اپنی زندگی برباد کے دہانے پہ لے آتے ہیں. ان سب پریشانیوں کا حل ہے قرآن کے اندر. اللہ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا اپنے حبیب کے ذریعے. ہر چیز کے بارے میں بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کر بتا دی ہے، لیکن ہم عمل ہی نہیں کرتے. رزق کے لیے سورہ واقعہ پڑھی جائے، پریشانی کے لیے سورہ مزمل پڑھی جائے، جنات کے اثرات کے لیے چاروں کل پڑھا جائے. زیادہ پریشانی ہے جنات کی، سورہ جن پڑھی جائے. اب کسی کے پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہیں، کسی کے سر میں چبھنیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے دعائیں بتا دی گئی ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ ایک عمل ضرور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت الکرسی پڑھیں، صبح اٹھیں، اپنے گھر کا روٹین بنا لیں، اپنے گھر والوں کو سمجھا دیں. اپنے بچے علم درود پڑھیں سب سے پہلے، اس کے بعد پڑھیں آیت الکرسی، اس کے بعد پڑھیں علم شریف، اس کے بعد پڑھیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد علم شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ 70 بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہوں. جنات کے اثرات، تعویذ گھنٹوں کے اثرات، چک چکیں، گھر کے مسائل، پریشانی، مالی پریشانی گھر کے اندر ہی نہیں آئیں گی اللہ کے حکم سے. اتنا بڑا عمل بتا رہا ہوں. اور درود شریف کا ورد رکھیں آپ لوگ. چلتے پھرتے جب یاد آئے درود شریف پڑھ لیں. سب سے بڑا وظیفہ ہے دنیا میں، لوگوں کو آج تک یہی نہیں پتہ، اس لیے کہ اس وظیفے کا اللہ نے وعدہ لیا ہے. کوئی وظیفے کا اللہ نے وعدہ لیا ہے؟ ویور سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے ایسا بندہ بتا دے کہ جس نے کوئی وظیفے کا اللہ نے وعدہ کرا ہے کہ تم 40 دن کر لو، 20 دن کر لو، اس کا وعدہ ہے کہ پورا ہوگا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ وعدہ لیا اللہ نے. لیکن درود کا وعدہ لیا، ادھر پڑھو ادھر بھیج دوں گا، ادھر پڑھو ادھر بھیج دوں گا، ادھر پڑھو ادھر بھیج دوں گا. آپ نے پڑھا، ختم ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے بھیج دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ پڑھیں گے اور ادھر بخشیں بھیجیں گے، اور کس کے لیے پڑھ لیں؟ نبی پاک پہ. اور سب سے زیادہ محبت اللہ اپنے حبیب سے کرتا ہے. اس کے صدقے میں لوگوں کو پال رہا ہے، اس کے صدقے میں لوگوں کو بخش رہا ہے. اور وہ نبی ہمارا کیا آخری دم تک وہی کہتا رہا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. تو آپ یہ سوچیں نا، آپ سب سے بڑا وظیفہ شروع کرتے ہیں گھر کے اندر. بچوں کو سکھائیں درود شریف، خود پڑھیں. بھائی چھوٹا سا درود شریف یاد کر لیں نا، چھوٹا درود شریف یاد کریں، پڑھیں، بچوں کو سکھائیں. پڑھتے چلیں اور پڑھتے رہیں. پاک ہیں، پڑھیں لیں، وضو کر لیں، نماز پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں. انشاءاللہ کوئی عمل کیا، کوئی مالی پریشانی کیا، کسی چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ بھی نہیں آئے گا. نہ جنات آئے گا، نہ اثرات آئیں گے.
نہ تعویذ گنڈ ہوگا، نہ سپلیاں مول ہوگا، نہ دھمزات کا مول ہوگا، نہ روحانی کوئی طاقت کے ذریعے آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، نہ یہ بتیاں جلا جلا مروں گے، نہ آپ کو ہے نا چبھنے محسوس ہوں گی، نہ ہے نا پیٹ میں گولے اٹھیں گے، نہ آپ کو ہے نا پاؤں میں سوجنیں آئیں گی، نہ سر میں چبھن ہوگی، نہ آپ کو ٹینشنیں آئیں گی، نہ ڈپریشن کا شکار ہوں گی یا ہوں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی عمل ہے۔ ایک آیت الکرسی پڑھیں، علم شریف پڑھیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں،